آج 27 رجب ہفتے کے دن یہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی یہ اعمال کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے پھر وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس دن میں کون سے ہم نے اعمال کرنے ہیں، کون سی ہم نے نماز پڑھنی ہے، کون سے نوافل پڑھنے ہیں، تو یہ سارا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ پیارے دوستو یہ دیکھیں کہ جو معراج کی رات، پچھلی رات جو گزر گئی ہے، یہ بڑی عظیم رات تھی، اور یہی وہ رات تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا لا مکان پہ، اور اپنا دیدار کرایا، جنت و جہنم کی سیر کروائی، اور عرش معلیٰ پہ حضور علیہ السلام گئے، مسجد اقصی میں گئے، اور حضور علیہ السلام کو معراج کا دولہا بنایا گیا۔ تو یہ معراج کی رات کی ساری باتیں تھیں۔ اور ناظرین، یہ واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا تھا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی روایات ملتی ہیں کہ اتنا سا وقت لگا کہ حضور علیہ السلام جب آسمانوں پہ گئے، جس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے، جب واپس آئے تو وہی بستر گرم پڑا ہوا ہے، جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، اور دروازے کو کھولا، کنڈی ہل رہی تھی جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ تو پیارے دوستو، حضور علیہ السلام کا اتنا جلدی جانا اور پھر اتنا جلدی آنا یہ کوئی معجزے سے کم نہیں تھا، یہ سب سے بڑا معجزہ تھا جو نبی علیہ السلام کو دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو اپنے پاس بلایا۔ تو پیارے دوستو، حضور علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جانا یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات جنت کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو، کہ جبرائیل میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے، اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے، اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے، رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے، مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے، عالم ارواح کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں، اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح کھڑے ہوں جیسا کہ یوں معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہیں، مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سب سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے، حکم ربانی ہوا ہے، جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی تھی، ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری تھا، نصف شب گزرنے کو تھی، ایک دم آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبریل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم محو خواب تھے، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، اگر دروازہ کھٹکھٹایا تو بے ادبی ہو جائے گی، اگر میں نے حضور علیہ السلام کو جگانے کی کوشش کی تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں، یہی سوچ رہی ہیں، اسی کشمکش میں ہے کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربانی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کفوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات محبوب دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر فرشتوں کی دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ سفر محض ایک سیر نہ تھی بلکہ انسانیت کے وقار کی معراج تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے براق پر قدم رکھا تو وہ فرد جذبات سے جھومنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے براق ٹھہر جا، تجھ پر وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا پیارے دوستو جب کائنات کے ذرے ذرے نے اپنے خالق کی تسبیح بیان کی اور فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ سفر زمینی فاصلوں سے ماورا ہو کر افق کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا، جہاں وقت تھم گیا تھا اور مکان سمٹ گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد دل نکالا تھا، پھر سونے کا ایک تخت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی میل سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر یہ روایت موجود ہے۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک وحشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا تھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و نوارات کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہاں سے مقام شریف الاقلام اور پھر مقام شریف الاقلام سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے
اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز اسی موقع پر نماز فرض کی گئی جہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے وہ براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا تو حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم سے ابو جہل نے پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ سب لوگ جمع ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا، کیا آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ تو پیارے دوستو، ناظرین، اب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں کہ 27 رجب ہفتے کے دن کون سے ہم نے عمل کرنے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے گا، رحمتوں کا نزول فرما دے گا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان، مال، گھر، کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک تحفہ ثابت ہوگی، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھ کر آئے تھے، ان سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ تو پیارے دوستو، آج 27 معراج کے دن کا پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں، اور جو انتظار کرنے والے ہیں کاش ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کون سی نماز پڑھی جائے گی۔ اب جو نماز پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے کیا ملنے والا ہے؟ اس سے آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی اور تمام گھر والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ 5 نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ 5 نعمتیں آپ کو مل جائیں تو پھر دوستو، آج 27 رجب ہفتے کے دن اس نماز کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ جو میں نفل آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس وقت پڑھنے ہیں اور کون سے نفل پڑھنے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان نوافل کی نیت کیا کرنی ہوگی، وظیفہ کون سا پڑھنا ہوگا، تو یہ ساری بات میں آپ کو اسی ایک ویڈیو میں بتا دوں گا۔ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پیارے دوستو، اب آپ توجہ کریں کہ ہم نے آج 27 رجب کے دن، ہفتے کے دن کون کون سے اعمال کرنے ہیں، نوافل کون سے پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار، تسبیحات، وظیفہ کون سا کرنا ہے۔ تو آپ سماعت فرمائیں، چند منٹ کی بات ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم نے آج کے دن بعد نماز ظہر یہ نوافل پڑھنے ہیں اور اس ترتیب سے پڑھنے ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے 27 رجب ہفتے کے دن بعد نماز ظہر یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ 6 رکعت پڑھنی ہے آپ نے، 2 رکعت کر کے نیت کرنی ہے۔ پہلی نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ آپ کے ذہن کے اندر ہو تو اس کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف کے بعد جو بھی آپ کو سورت آتی ہو وہ آپ سورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کوئی بھی سورت ساتھ ملا لیں۔ اسی طرح دوسرے جو 2 نوافل پڑھنے ہیں ان کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 نفل آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، دوسرے جو نفل ہیں ان کی نیت یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، 2 رکعت نماز نفل، درازی عمر کے، یعنی اپنی عمر کے لیے برکت چاہنی ہے تو یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ تو اس کی نیت کرنی ہے، جب یہ نیت کر لیں، ثنا پڑھنی ہے، تحفظ تسمیہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص شریف کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں بھی یہی عمل کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ 2 رکعت نماز بھی پورے کرنے ہیں، تو یہ 4 رکعت نماز نفل ہو گئے۔ تو اگلے
دو جو نوافل ہیں ان کی نیت کیسے کرنی ہے؟ ان کی نیت کرنی، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، 2 رکعت نماز عذاب قبر سے نجات اور دجال کے فتنے سے نجات اور آخرت میں کامیابی کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، ثنا پڑھنی ہے، تعوذ اور تسمیہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کو پورا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جب 6 رکعت نماز نفل پورے ہو جائیں، اسی جگہ پہ بیٹھ کے کسی سے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، اور آپ نے کعبے کی طرف منہ کر لینا ہے، اور کوشش کریں کہ جس طرح تشہد کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے ویسے بیٹھ جائیں۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں 100 دانوں والی تسبیح اٹھا لینی ہے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک تسبیح ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ وہ تسبیح ہے جو 27 رجب کی رات اور 27 رجب یعنی آج ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نورانی فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، وہ سارے اس تسبیح کو پڑھتے رہتے ہیں، یعنی رات پوری اور پورا دن اس تسبیح کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے دن ہم نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے، یعنی کہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو عمل کرنے سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ جب آپ نماز نوافل ادا کر لیں، اس کے بعد عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں اپنا مقصد طے کر لینا ہے، نیت رکھ لینی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، تو آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے کہ 100 مرتبہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی صورت ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو آپ نے سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 30 اور 3 33 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کوثر کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں دولت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز نصیب میں نہیں لکھی ہوئی، جب یہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ بے اولادی ہے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں برکت نہیں ہے تو سورہ کوثر کا ورد کریں، قرض دینا ہے، قرض نہیں دے پا رہے، سورہ کوثر کا ورد کریں، بچے کو نظر لگی ہوئی ہے یا بخار ہے تو دم کر کے پانی پر یا دودھ پر اسے پلا دیں یا اس پر پھونک مار دیں تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، اس کی نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بیمار کے اوپر سورہ کوثر پڑھ کے دم کریں، اللہ اس کو صحت یابی عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس قدر سورہ کوثر کے فوائد ہیں جس طرح آپ سن رہے ہیں، تو آپ نے سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 11 مرتبہ اول میں، یعنی جب آپ نوافل پڑھ لیں، نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر عمل شروع کرنا ہے، اور اول میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود ابراہیمی آج کے دن کا خاص درود ابراہیمی ہے۔ آج کے دن یعنی معراج کی رات جب حضور علیہ السلام آسمانوں پہ گئے تھے تو وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی، تو حضور علیہ السلام کو یہ درود ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ملا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم نے حضور علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تحفہ دیا تھا اور حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا تھا، تو اس لیے یہ درود اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کو یہی حکم ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے رہیں گے۔ اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور تمام درودوں سے افضل و اعلیٰ ہے یہ درود۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اول اور آخر میں
11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی نیک حاجات ہوں، نیک خواہشات ہوں، جو بھی آپ کی تمنائیں ہوں، جو بھی آپ کے جائز مقاصد ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ گزارش ہے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھیں اور اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ ہم جب یہ ظہر کی نماز کے بعد نوافل پڑھیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، رزق حلال کے لیے، برکت کے لیے انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے۔ میرے دوستو، ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے دوست اب آپ تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔